السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو چینل ٹیپو انفو۔ تو پیپر جو ہو رہا ہے الیکشن آفیسر BS17 کا، اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے جس کے اندر کانسٹیٹیوشن 1973 اور الیکشن ایکٹ کے بارے میں 30% پورشن آپ کا آئے گا، 30% کویشچن ادھر سے آئیں گے۔ اور اس کے میں نے پہلے پارٹ 1 اور پارٹ 2 ڈسکس کر چکا ہوں۔ آج ہم پارٹ 8 پڑھیں گے 1973 سیکشن کا جو آپ کے سلیبس میں۔ تو آپ اس سلیبس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کی تیاری اگر کریں گے تو آپ کی تیاری 100% ہو جائے گی۔ تو میں سیریز وائز آپ کو تمام اس کے ٹاپک کور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پارٹ 8 جو ہے سیکشن پارٹ 8 ہے کانسٹیٹیوشن 1973 کا، اس کس چیز کے متعلق ہے؟ اس کے دو چیپٹر ہیں، چیپٹر 1 اور چیپٹر 2۔ چیپٹر 1 جو ہے وہ متعلق ہے الیکشن کمشنر اینڈ الیکشن کمیشنز، یعنی الیکشن کمشنر یعنی جو الیکشن آفس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو الیکشن کمشنر کہتے ہیں، اور الیکشن آفس کو ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشنز، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیپٹر 1 ہے پارٹ 8 کا، اور اس کا نام یہ ہے الیکشن کمشنر اینڈ الیکشن کمیشن۔ تو اس کے جو ہے ہم ابھی اس کے سیکشن بریفلی ان کے نام پڑھیں گے اور بریفلی اس کو ڈسکس کریں گے MCQs پوائنٹ آف ویو سے، تاکہ آپ کی تیاری تھیوری وائز نہ ہو بلکہ MCQs آبجیکٹیو وائز آپ کی تیاری ہو سکے۔ تو سیکشن 213 جو ہے الیکشن چیف الیکشن کمشنر کے متعلق ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے متعلق ہے، یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر کون ہو سکتا ہے، ہیڈ آف الیکشن کمیشن کون ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بریفلی اس طرح لکھا ہوا ہے، اس کا سب سیکشن آرٹیکل 2013 کے سیکشن 1 کے اندر there shall be a chief election commissioner in this part referred to as the commissioner who shall be appointed by the president۔ پہلی بات ہے چیف الیکشن کمشنر کو کون اپوائنٹ کرے گا؟ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا۔ اور چیف الیکشن کمشنر کون ہو سکتا ہے؟ No person shall be appointed to be commissioner unless he has been a judge of a Supreme Court or has been a senior civil servant or is a technocrat and is not more than 68 years of age۔ چیف الیکشن کمشنر ایسا بندہ اپوائنٹ ہو سکتا ہے جو کہ سپریم کورٹ کا جج رہ چکا ہو، یا وہ سول سرونٹ ہو جس کی سرکاری جاب ہو، اور یا وہ ٹیکنوکریٹس ہو۔ ٹیکنوکریٹس کا مطلب آگے ڈیٹیل سے میں بتاؤں گا کہ ایسا شخص ہوتا ہے جس کی تعلیم ریکوائرڈ تعلیم ہوتی ہے اور اس کا ریکوائرڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے، اگر وہ اس کو فل کرتا ہے تو وہ ٹیکنوکریٹ پرسن کہلاتا ہے۔ یعنی ٹیکنوکریٹ یا سپریم کورٹ کا جج یا سینئر سول سرونٹ یہ اپوائنٹ ہو سکتا ہے ایز الیکشن کمشنر، ٹھیک ہے۔ جو سینئر سول سرونٹ ہے اس کی ایکسپیرینس ہونا چاہیے کم سے کم 20 سال، فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اور ریٹائر ہونا چاہیے وہ اسکیل 22 کے اندر یا اس سے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں آگے ڈیٹیل سے میں آپ کو اور بھی بتاؤں گا چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں۔ نیکسٹ آرٹیکل دیکھتے ہیں، آرٹیکل 214، یہ ہے اوتھ آف آفس۔ اوتھ آف آفس کا مطلب ہے کہ حلف لینا۔ چیف الیکشن کمیشنر اگر اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا حلف لیا جاتا ہے۔ وہ حلف لیتا ہے چیف الیکشن کمشنر چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے، اور وہ جو تھرڈ شیڈولز کے اندر جو اس کا فارم سیٹ آؤٹ کیا گیا ہے اس کے مطابق اوتھ لیا جاتا ہے چیف الیکشن کمشنر کے سے۔ نیکسٹ آرٹیکل ہے 215۔ آرٹیکل 215 کے اندر بتایا گیا ٹرمز آف آفس آف کمشنر اینڈ ممبرس۔ ٹرمز آف آفس آف کمشنر اینڈ ممبرس یعنی کن شرائط کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ممبر اپوائنٹ ہو سکتے ہیں، یہ آرٹیکل 215 کے اندر بتایا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کمشنر اینڈ ممبرس شیل سبجیکٹ ٹو دس آرٹیکل ہولڈ آفس فار اے ٹرمز آف 5 years فرام دی ڈے ہی انٹر اپون ہز آفس۔ یعنی چیف الیکشن کمشنر خود اور اس کے جو ممبر ہیں 5 سال تک 5 سال کے عرصے کے لیے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں ایز اے کمشنر یا اس کے ممبر الیکشن کمیشنز کے۔ اس کی شرائط یہ ہے provided that 2 of the members shall retire after the expiration of first 2.5 years and 2 shall retire after the expiration of the next 2.5 years۔ یعنی جو چیف الیکشن کمشنرز کے جو ممبرس اپوائنٹ ہوتے ہیں اس میں سے 2 شخص جو ہے
وہ 2.5 سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے. اپوائنٹمنٹ نئے چیف الیکشن کمیشنر کے بننے کے بعد، اور 2 شخص جو ہے اس کی ایکسپائری کے 2 شخص جو ہے 2.5 سال بعد ریٹائر ہوں گے، ان کے پہلے 2 شخص کے ریٹائر ہونے کے بعد. ٹھیک ہے نا. بہرحال آرٹیکل 215 جو ہے ٹرم آف آفس آف کمشنر کے متعلق ہے کہ اس کا ٹینیور کتنا ہونا چاہیے. الیکشن کمشنرز کے آفس کا 5 سال تک ہونا چاہیے. نیکسٹ آرٹیکل ہے 216 کمشنر اینڈ ممبرس ناٹ ٹو ہولڈ آفس آف پروفٹ. سیکشن 16 جو ہے یعنی الیکشن کمشنر جو اس کے ممبر ہیں کوئی بھی پروفیٹیبل آفس ہولڈ نہیں کر سکتے، یعنی کوئی اور بزنس نہیں کر سکتے جس سے اس کو فائدہ حاصل ہو. اس کا آرٹیکل 2016 کے اندر سب سیکشن اے میں یہ بتایا گیا کمشنر اینڈ ممبر شیل ناٹ، سب سیکشن اے میں اس میں بتایا گیا ہولڈ اینی آفس اینی ادر آفس آف اے پروفٹ ان سروس آف پاکستان، یعنی پاکستان کی کوئی اور جاب نہیں کر سکتے جب وہ اس کے الیکشن کمیشن کے ممبر یا اس کے کمشنر اپوائنٹ ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آکوپائی اینی ادر پوزیشن کیرنگ دی رائٹ ٹو ریمونریشن فار دی رینڈرنگ آف ہز سروسز، یعنی اپنی خدمات دے کر کوئی بھی تنخواہ یا کوئی منافع حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی وہ کام نہیں کر سکتے. یعنی جب وہ الیکشن کمشنرز یا ممبرس اپوائنٹ ہو گئے ہیں چیف الیکشن کمیشنز کے تو وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے. یہ سیکشن یا آرٹیکل 216 کے اندر بتایا گیا ہے کمشنر اینڈ ممبرس ناٹ ٹو ہولڈ آفس آف پروفٹ. آرٹیکل 217 کے اندر یہ بتایا گیا ہے ایکٹنگ کمشنر. ایکٹنگ کمشنر یعنی جو کہ وقتی طور پر الیکشن کمشنر کا کام کر سکتا ہے. ایکٹنگ کمشنر کون ہو سکتا ہے؟ ایٹ اینی ٹائم وین دی آفس آف دی کمشنر از ویکینٹ، یعنی الیکشن کمشنر نے ریزائن کر دیا ہے یا وہ ریٹائر ہو گیا ہے یا تو اس کا آفس کسی وجہ سے ویکینٹ ہے تو ہم کیا کریں گے، ایکٹنگ کمشنر یعنی فرضی طور پر کوئی عارضی طور پر کسی کمشنر کو اپوائنٹ کر دیں گے اس الیکشن کمیشنز کی سیٹ کے اوپر. ٹھیک ہے نا. آرٹیکل 218 ہے الیکشن کمیشنز کے بارے میں کہ الیکشن کمیشنز کا جو آفس ہے وہ کون سا آفس ہوتا ہے. آرٹیکل 218 میں یہ بتایا گیا ہے فار دی پرپز آف الیکشن ٹو بوتھ ہاؤس آف مجلس شورا پارلیمنٹ پروونشنل اسمبلیز اینڈ فار الیکشن ٹو سچ ادر پبلک آفس ایز may be specified by law, a permanent election commissioner shall be constituted in accordance with this article. یعنی جو پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس کو اپوائنٹمنٹ کرانے کے لیے یا پروونشل اسمبلی صوبائی اسمبلی کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس کی سیٹوں کو فل کرنے کے لیے الیکشن کمیشنز کا آفس ہونا چاہیے جو کہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے الیکشن کرائے گا اور ساتھ ساتھ سینٹ کے بھی الیکشن کرائے گا. جیسے آج کل سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ سینٹ کے الیکشن کرانا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ الیکشن کمیشنز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان تمام الیکشنز کو کنڈکٹ کرائے اور اس کا مینیج کرے. یہ آرٹیکل 218 کے اندر بتایا گیا الیکشن کمیشنز کے. آرٹیکل 219 بتاتا ہے ڈیوٹیز آف کمیشنز، یعنی کمیشنز کی کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا فرائض ہیں. آرٹیکل 219 کس چیز کے بتاتا ہے؟ ڈیوٹیز آف کمیشنز. دی کمیشن شیل بی چارجڈ ود ڈیوٹی آف preparing electoral poll for election to the National Assembly, Provincial Assembly and local government and revising each such role periodically to keep them up to date. یعنی electoral rolls تیار کرنا یعنی ووٹ کس طرح کاسٹ کرتے ہیں، ووٹ کے متعلق جتنے بھی مینجمنٹ ہوتے ہیں اس کی شیٹس ہوتی ہیں وہ بنانا، یہ تمام الیکشنز کمیشنز کی ڈیوٹیز میں آتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے الیکشن ہو، چاہے نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہو یا لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو. دوسری بات یہ ہے آرگنائزنگ کنڈکٹنگ الیکشن ٹو دی سینٹ اور ٹو فل کیجول ویکینسی ان ہاؤس اور پروونشل اسمبلی، یعنی سینٹ کے الیکشن کو کنڈکٹ کرانا اور جو کیجول ویکینسیز ہیں یعنی عارضی طور پر جو خالی سیٹیں ہیں پروونشل اسمبلیز کی یا صوبائی اسمبلی کی یا نیشنل اسمبلی کی ان کو فل کرانا، یعنی ضمنی الیکشن کرانا بھی الیکشن کمیشنز کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام ڈیوٹیز کس کی ہیں؟ الیکشن کمیشنز کی. یہ آرٹیکل 219 ہمیں بتاتا ہے. آرٹیکل 220 جو ہے ایگزیکٹو اتھارٹیز ٹو اسسٹ کمیشن ETC. آرٹیکل 220 کس کے متعلق ہے؟ ایگزیکٹو اتھارٹیز ٹو اسسٹ کمیشن ETC. It shall be duty of all executive authorities in federations and in the province to assist the commissioner and the elections commissions in the discharge of his or their functions. ایگزیکٹو اتھارٹیز ٹو اسسٹ کمیشنز
یعنی جو آرٹیکل 2 کے اندر یہ ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹیز، جو ایگزیکٹو اتھارٹیز کا مطلب ہے کہ ایسے ادارے جیسے مثال کے طور پر پولیس ہے، فوج ہے، رینجر ہے، جن کا کام کنٹرولز کرنا ہوتا ہے ملک کے لا اینڈ آرڈر کو، ایسے اداروں کا الیکشن کمیشن کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے ڈیورنگ دی کورس آف کنڈکٹنگ دی الیکشنز. یہ آرٹیکل 220 ہمیں یہ بتاتا ہے. آرٹیکل 221 یہ بتاتا ہے آفیسر اینڈ اسٹاف. آفیسر اینڈ اسٹاف کے متعلق بتاتا ہے until مجلس شورا پارلیمنٹ by law otherwise provides the election commission may with the approval of the president make rules providing for the appointment by the commissioners of officers and staff to be employed in connection with the function of the election commission and for their terms and condition of employment. یعنی اسٹاف اور آفیسر اپوائنٹ کیے جا سکتے ہیں آرٹیکل 221 کے مطابق کہ پارلیمنٹ کے انتخابات کرنے کے لیے یا کسی اور طرح سے پریزیڈنٹ کے اپروول لے کر الیکشن کمیشنز کے اندر آفیسر اپوائنٹ کیے جا سکتے ہیں. جیسے آج کے الیکشن آفیسر اپوائنٹ ہو رہے ہیں BS-17 کے، تو یہ آرٹیکل 221 کے تحت اپوائنٹ ہو رہے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے کہ کورس آف الیکشن کمیشنز کے جو ڈیوٹیز ہیں ان کو فنکشن کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے سٹاف اور آفیسر کو اپوائنٹ کرنا آرٹیکل 221 کے مطابق. یہ چیپٹر 1 کے تمام آرٹیکلز کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب ہم پڑھیں گے چیپٹر 2 جو ہے اس کا نام ہے الیکٹورل لاز اینڈ کنڈکٹ آف الیکشن. الیکٹورل لاز اینڈ کنڈکٹ آف الیکشن چیپٹر 2 کا نام ہے پارٹ 8 کا، اور اس کا آرٹیکل 222 آرٹیکل 222 کا نام ہے الیکٹورل لاز. الیکٹورل لاز کیا ہوتے ہیں؟ اس کو اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن مجلس شورا پارلیمنٹ میں بائی لا پرووائڈز فور، یعنی آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پارلیمنٹ یا مجلس شورا ہے قانون بنا سکتی ہے. کس لیے؟ سبسیکشن اے کے اندر یہ بتایا گیا دی allocations of seat in National Assembly as required by class 3 and 4 of Article 51. آرٹیکل 51 کی کلاس 3 اور 4 کے مطابق نیشنل اسمبلیز کی سیٹ کو ایلوکیشن کرنے کے لیے پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ قانون بنا سکتی ہے. ان قانون کو الیکٹورل لاز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے الیکٹورل لاز کے سب سیکشن بی کے اندر یہ بتایا گیا ہے دی ڈیلیمیٹیشنز اینڈ کانسٹیکوینسیز by the election commission including delimitations of constituencies of the local government. یعنی الیکشن کمیشنز کے متعلق پارلیمنٹ جو ہے قانون بنا سکتی ہے اس کی حد بندی کے لیے، اور اس کے انتخابات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کس حد تک ہونا چاہیے، وہ اس کی لمیٹیشن لگا سکتی ہے. اس کی قانون کس حد تک الیکشن کمیشن کروائے جا سکتے ہیں، یہ الیکٹورل لاز کون بنائے گا؟ پارلیمنٹ بنائے گا. تیسری بات یہ تھی پریپریشن آف الیکٹورل رولز دی ریکوائرمنٹ ایز ٹو بی ریزائڈ ان دی کنسسٹنسی determination of objections pertaining to and the commencement of the electoral rolls. یعنی کب electoral rolls کا مطلب ہے کہ کب الیکشن شروع کیے جانے چاہیے اور اس کی کب جو ہے اس کا ٹائم کیا ہونا چاہیے، اس کا اینڈ ٹائم اسٹارٹ ٹائم کیا ہونا چاہیے. یہ تمام پریپریشن کے لیے رولز بناتے ہیں نیشنل اسمبلی یا پارلیمنٹ. سیکشن 223 جو کا اس کا نام ہے بار اگینسٹ ڈبل ممبرشپ. بار اگینسٹ ڈبل ممبرشپ کے متعلق ہے سیکشن 220 آرٹیکل 223 اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کا سبسیکشن 1 بتاتا ہے نو پرسن شیل ایٹ دی سیم ٹائم بی اے ممبر آف بوتھ ہاؤسز اور a house and a provincial assembly or the assemblies of 2 or more province or a house or a provincial assembly in respect of more than one seat. یعنی سیکشن 223 کے اندر یہ پایا گیا ہے بار اگینسٹ ڈبل ممبرشپ، یعنی کوئی ایک شخص دونوں اسمبلی کا ممبر نہیں ہوگا، یعنی وہ نیشنل اسمبلی کا بھی ممبر ہے اور پروونشل اسمبلی کا بھی ممبر ہے، ایسا نہیں ہوگا. وہ ایٹ اے ٹائم ایک اسمبلی کا ممبر ہوگا، یا وہ MNA ہوگا یا وہ MPA ہوگا. اگلا آرٹیکل 224 ہے، اس کا نام ہے ٹائم آف الیکشنز اینڈ بائی الیکشن. ٹائم آف الیکشن اینڈ بائی الیکشن کے متعلق آرٹیکل 224
اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے A general election to the National Assembly or a provincial assembly shall be held within a period of 60 days immediately following the day on which the terms of the assembly is due to expire. Unless the assembly has been sooner dissolved, the result of the election shall be declared not later than 14 days before that day. یعنی اس کے اندر یہ پایا گیا کہ ٹائم آف الیکشنز اینڈ بائی الیکشن کیا ہونا چاہیے کہ نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ود ان 16 ڈیز ہونے چاہیے، یعنی 60 دنوں کے اندر کنڈکٹ ہونے چاہیے. جب ایک اسمبلی کا پیریڈ ایکسپائر ہوتا ہے اس کے 60 دن کے اندر الیکشن کنڈکٹ ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور اسمبلی اگر اس سے پہلے ڈیزولو ہو جاتی ہے the result of election shall be declared not later than 14 days before that day. اسمبلی اگر پہلے ڈیزولو ہو جاتی ہے تو الیکشن کا جو رزلٹ ہے 14 دن کم سے کم 14 دن سے پہلے وہ کنڈکٹ رزلٹ اس کا ڈکلیئر کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے ہوگا. یہ آرٹیکل 224 ٹائم آف الیکشن اور بائی الیکشن کے متعلق ہے. آرٹیکل 224A جو ہے اس کا نام ہے ریزولوشن بائی کمیٹی اور الیکشن کمیشن. ریزولوشن بائی کمیٹی اور الیکشن کمیشن یہ آرٹیکل 224A کے اندر لکھا گیا ہے. آرٹیکل 224A میں یہ لکھا گیا ہے ان کیس دی پرائم منسٹر اینڈ دی لیڈر آف دی اپوزیشن in the outstanding National Assembly do not agree on any person to be appointed as the caretaker Prime Minister within 3 days of the dissolution of the National Assembly, they shall forward 2 nominees each to a committee to be immediately constituted by the Speaker of the National Assembly, comprising 8 members of the outgoing National Assembly or the Senate or both, having equal representation from the territories and opposition, to be appointed by the Prime Minister and the Leader of the Opposition respectively. Resolution of the Committee and Election Commissions 224A کے اندر یہ پایا کہ اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے نہیں اپوائنٹ کر سکے لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر مل کر اسمبلی ڈیزولو ہونے کے بعد، تو وہ کیا کریں گے اپنی ریزولیشن یعنی اپنا جو دستاویزات ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اپوائنٹ کرنے کی وہ بھیج دیں گے اسپیکر کے پاس. اسپیکر کے پاس فوراً بھیجیں گے. اسپیکر جو ہے 8 ممبر کی کمیٹی بنائے گا جس کے اندر نیشنل اسمبلی سینٹ کی ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی. ایکول ریپرزنٹیشن کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اپوزیشن اور جو گورنمنٹ ہوگی یا ٹیریٹریز کہتے ہیں اس گورنمنٹ اور اپوزیشن کے ممبر برابر تعداد کے اندر ہوں گے. وہ پھر اپوائنٹ کریں گے ریزولیشنز کے ذریعے سے، ریزولیشن آف بائی کمیٹی الیکشن کمیشن کے ذریعے سے کسی ایک شخص کو ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اپوائنٹ کریں گے. یہ سیکشن 24 یا آرٹیکل 224A کے اندر بتایا گیا ہے. اس کے بعد آرٹیکل 225 جو ہے الیکشن ڈسپیوٹ کے متعلق ہے. یعنی الیکشن کے اندر کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جاتا ہے تو آرٹیکل 225 اس کے اوپر لاگو ہوگا. اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے نو الیکشن ٹو اے ہاؤس اور اے پروونشل اسمبلی شیل بی کالڈ ان کویشچن ایکسپٹ بائی این الیکشن پٹیشن presented to such tribunal and in such manner as may be determined by act of a Majlis Shura Parliament. یعنی الیکشن ڈسپیوٹ کوئی بھی الیکشن جو ہے نا پروونشل اسمبلی یا ہاؤس آف پارلیمنٹ نہیں کریں گے جب تک اس کے اوپر الیکشن کمیشن کوئی نہ کوئی پٹیشن یا کوئی نہ کوئی عدالتی کارروائی نہیں کرتا. یعنی الیکشن کمیشن اگر خود ڈیسائیڈ کرے گا، اگر کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوگا اس کو الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے سے. اگر پارلیمنٹ کو کسی الیکشن کے اوپر اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن اس کے اوپر ٹریبیونل کریٹ کرے گا، اس کے اوپر الیکشن پٹیشن اپنی دائر کرے گا ڈیورنگ دی کورس آف الیکشن ڈسپیوٹ. آرٹیکل 226 کا نام ہے الیکشنز بائی سیکرٹ بیلٹ. سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے الیکشن کروانا. آل الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن other than those of the Prime Minister and the Chief Minister shall be secret ballot. یعنی جتنے بھی الیکشنز ہوں گے
چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے یا سینٹ کے ہوں گے، وہ تمام سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے سے ہوں گے. یعنی ایسا بیلٹ پیپر بنائے جائیں گے جس سے کسی بھی شخص کی نشاندہی نہیں ہوگی ووٹ کاسٹ کرنے کی یا اس کی کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہونے کی. سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے سے الیکشن کنڈکٹ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. دس از اینڈ آف چیپٹر 2. پارٹ 8 کانسٹیٹیوشن کا کمپلیٹ ہو گیا. اس کا جو ایک فرسٹ آرٹیکل تھا 213 چیف الیکشن کمشنرز، اس کے یہ بہت اہم ہے پیپر میں آنے کے حوالے سے، تو اس کو میں نے تھوڑا ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا کہ چیف الیکشن کمشنر کون ہو سکتا ہے. دے شیل بی الیکشن کمشنر ان دس پارٹ ریفر ٹو ایز دی کمشنر ہو شیل بی اپوائنٹڈ بائی دی پریزیڈنٹ. یعنی کوئی بھی شخص جس کو پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا وہ الیکشن کمیشنز کا عہدہ لے سکتا ہے. دوسری شرط اس کے اندر یہ لکھی گئی، نو پرسن شیل بی اپوائنٹڈ ٹو بی کمشنر انلیس ہی ہیز بین اے جج آف دی سپریم کورٹ اور ہیز بین اے سینئر سیول سرونٹ اور از اے ٹیکنوکریٹ اینڈ از ناٹ مور دین 68 ایئرس آف ایج. یعنی الیکشن کمیشنرز کی ایج جو ہے 68 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ سپریم کورٹ کا جج ہو سکتا ہے، سینئر سیول سرونٹ ہو سکتا ہے، ٹیکنوکریٹ ہو سکتا ہے. سیکشن 2A کے اندر یہ بتایا گیا پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن 3 نام جو ہے دیں گے کس کو، پارلیمنٹ کو، فور دی اپوائنٹمنٹ آف الیکشن کمشنرز. ٹھیک ہے. سیکشن 2B کے اندر یہ بتایا گیا پارلیمنٹ کمیٹی ٹو بی کانسٹیٹیوٹڈ 50-50. یعنی پارلیمنٹری کمیٹی جو اپوائنٹ کی جائے گی الیکشن کمیشن کو اپوائنٹ کرنے کے لیے، اس میں 50% ممبر جو ہے اپوزیشن کے ہوں گے، 50% جو ہے نا گورنمنٹ کے ممبر ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اور تیسرا سیکشن میں کمشنر پاورز کے متعلق لکھا گیا ہے. چیف الیکشن کمیشن کی پاور جو ہے آرٹیکل 213 کے حساب سیکشن 3 کے اندر بتائی گئی ہیں کہ وہ جو اس کو قانون کے مطابق جو پاور ملیں گی اس کے پاور کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹیز یا فرائض کو سر انجام دے گا. دس از اینڈ آف. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. فار مور اپڈیٹ پلیز سبسکرائب مائی چینل. اوکے.